بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے 19ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ ندیم ماہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے 3 صورتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں سورہ فرقان کا بقیہ حصہ ہے، جو پچھلے سورہ فرقان کچھ حصہ اس کا 18ویں پارے میں تھا، اور سورہ شعراء اس میں مکمل ہے، اور سورہ نمل کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ فرقان کے بقیہ حصے میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 تو قیامت کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کا قیام ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کا فیصلہ صادر فرما دیں گے، اور جو یہ لوگ دنیا میں کر رہے ہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کے سامنے پیش کر دے گا۔ ایک تو یہ۔ دوسرا توحید کا ذکر اللہ نے کیا، جیسے کہ ہم نے آپ کو بار بار بتایا، اللہ تعالیٰ نے توحید کا، رسالت کا، اور قرآن کی حقانیت کا اور قیامت کا، یہ وہ ذکر ہیں جو اللہ نے بار بار کیے ہیں تاکہ ایک انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ چاروں چیزیں برحق ہیں۔ تو توحید کا جب ذکر آیا تو آسمان اور زمین، رات اور دن، ان سب کا خالق اللہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آسمان کا نظام آپ دیکھیے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو زمین کا نظام دیکھیے، زمین میں کتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، زمین میں کتنی قسم کی ہریالی، کتنے قسم کی غذائیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں، کتنے قسم کی مٹی اس زمین پر پائی جاتی ہے، کہیں نرم مٹی ہے، کہیں چکنی مٹی ہے، کہیں کھردری ہے، کہیں پتھریلی ہے۔ ہر طرف اللہ نے اپنی نشانیوں کو بکھیر دیا ہے۔ اور پھر رسالت کا ذکر ہوا تو یہ بتایا گیا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، یعنی ہم نے آپ کو خوشخبریوں کے ساتھ بھی بھیجا ہے، بشارتیں لے کر بھی بھیجا ہے، اور نذیر یعنی ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں اور لوگوں کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اس کے بعد عباد الرحمن کا ذکر ہوا۔ عباد عبد کی جمع ہے، الرحمن آپ جانتے ہیں اللہ کی صفت ہے، یعنی اللہ کے نیک بندوں کا جب ذکر آیا تو قرآن مجید نے ان کی کچھ صفات بیان کی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ عباد الرحمن جو ہوتے ہیں وہ عاجزی سے چلتے ہیں، یعنی اکڑ کر نہیں چلتے، اکڑ کر چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں، یعنی جاہلوں سے بچتے ہیں۔ جاہل آدمی کے ساتھ نہ تو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اور نہ جاہل آدمیوں کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں یا بحث و مباحثے میں مبتلا رہتے ہیں۔ راتوں کو عبادت کرنے والے اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنے والے، خرچ کرنے میں اعتدال کرنے والے، نہ تو فضول خرچ اور نہ بخیل، شرک نہ کرنے والے، اور قتل ناحق سے بچنے والے، یعنی بلا وجہ کسی کو قتل کرنے سے بچنے والے، زنا اور بدکاری سے پرہیز کرنے والے، جھوٹی گواہی سے بچنے والے، اور بری مجالس سے، بری بیٹھکوں سے، جہاں پر بری صحبت ہو ایسی جگہ سے بھی اپنے آپ کو بچانے والے، اور کتاب اللہ سے متاثر ہونے والے، یعنی جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل پر اثر ہوتا ہے، اور اگر قرآن مجید کا دل پر اثر نہیں ہے تو پھر یہ بڑے محرومی کی بات ہے۔ اس لیے یہ عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بھی ہے، اور نیک بیوی بچوں کی دعا کرنے والے، اور یہ دعا مانگنے والے کہ اللہ ہمیں ہادی اور مہتدی بنا، یعنی ہمیں ہدایت پانے والا بھی بنا، اور ہمیں ایسا بنا کہ ہمارے ذریعے لوگ ہدایت پا جائے۔ تو یہ ذکر کیا عباد الرحمن کی صفات کا۔ اس کے بعد سورہ شعراء ہے۔ شعراء آپ جانتے ہیں شاعر کی جمع ہے۔ اس میں 7 انبیاء کے اول تو قصے بیان کیے گئے، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات نقل کیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور صحابہ کرام کی تسلی کے لیے ان انبیاء کا ذکر کیا گیا۔ پھر قرآن کی حقانیت کا بیان کیا گیا، اور اسے 5 چیزیں قرآن نے بیان کی کہ اسے رب العالمین نے اتارا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اتارا ہے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا گیا، اور پھر لوگوں کو ڈرانے اور متنبہ کرنے کے لیے اتارا گیا، اور آخر میں یہ بیان کر دیا گیا کہ یہ واضح اور عربی زبان کے اندر اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ تو یہ قرآن کی حقانیت کی بات آئی، اور اس میں ایک آیت اور ہے، سر دست آپ کو بتائیں۔ آیت 214 میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے اہل و عیال کو اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیے، یعنی ان کو متنبہ کیجئے۔ تو گویا تبلیغ جو ہے وہ اپنے گھر سے پہلے فرض ہوتی ہے، پہلے آپ اپنے اہل و عیال کی اصلاح کریں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی اصلاح کی طرف توجہ دیں۔ تو اس میں صلہ رحمی بھی ہے اور اپنوں کے لیے تبلیغ بھی ہے۔ اس کے بعد شعراء کی مذمت کی گئی
چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کفار مکہ اور یہود جو ہے وہ شاعر کہا کرتے تھے، چونکہ اس زمانے میں شاعری کا رواج تھا بہت زیادہ، ایک سے ایک فصیح و بلیغ کلام جو ہے وہ لوگ پیش کیا کرتے تھے، اور یہی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ الزام لگاتے تھے کہ آپ جو ہیں وہ شاعر ہیں یا پھر مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے یہاں پر شعراء، سورہ شعراء پوری ایک سورہ بیان کی، اور اس میں شعراء کی مذمت بیان کی۔ آخری کے جو آیتیں ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ ان کے پیچھے جو لوگ چلتے ہیں وہ بے راہ ہوتے ہیں، یعنی وہ بھٹکے ہوئے لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، اور یہ ایسے کون لوگ ہیں شعراء کہ یہ وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی تخیلات کی وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں شاعر، اور ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، یعنی ایسی باتوں کی جو ہے وہ تلقین کرتے ہیں جو یہ خود عمل نہیں کرتے۔ البتہ قرآن نے اس میں استثناء کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل اختیار کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، یعنی اگر ایسا کوئی شاعر ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، نیک عمل کرنے والا ہے، اور اس کے اندر خشیت خدا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، تو ایسا شاعر اس سے مستثنا ہے، ورنہ قرآن کریم نے اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کے لیے شاعری کو ناپسند فرمایا ہے۔ اور پھر اس میں تیسری سورہ نمل ہے، اخیر میں بتا دیں آپ کو کہ نمل کے معنی آتے ہیں چیونٹی کے، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا گیا۔ اس میں 3 واقع نقل کیے گئے ہیں، 2 واقع کل ہم آپ کو بتائیں گے، اخیر میں سرسری طور پر نمل کا واقعہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی جو ہے بادشاہت دی تھی، جنات اور انسانوں پر بادشاہت دی تھی، تمام جانوروں کی زبانیں وہ سمجھتے تھے، اور ہواؤں پر ان کی حکومت تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک مرتبہ لشکر جا رہا تھا، تو وہاں چیونٹیوں کا ایک پورا ریوڑ تھا، اور پورا یعنی ایک چیونٹیوں کا بہت بڑی کھیپ تھی اور بہت ساری چیونٹیاں تھیں، ان کا ایک قافلہ تھا چیونٹیوں کا۔ تو اس میں جو چیونٹیوں کی سردار تھی اس نے کہا کہ ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہ کہیں تمہیں سلیمان کا لشکر کچل نہ دے۔ تو اس نے ان چیونٹیوں کی فکر کی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی بات کو سن لیا، چونکہ آپ پرندوں کی زبان جانتے تھے، آپ جانوروں کی زبان جانتے تھے، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے۔ تو قرآن نے وہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اس میں اخیر میں ہم بتائیں کہ مفسرین نے نقل کیا ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ کیوں قرآن نے ایک چیونٹی کا جملہ نقل کیا، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ محدثین اور مفسرین نے لکھی کہ اس چیونٹی نے صرف اپنی پرواہ نہیں کی، وہ خود بل میں نہیں گھس گئی باقی چیونٹیوں کو چھوڑ کر، بلکہ اس نے سب کی پرواہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اجتماعیت پسند ہے، تو اللہ کو اس کی اجتماعیت اور اس کا وہ جملہ جو اس نے اپنے قبیلے کے لیے کہا کہ بھئی تمہیں کہیں سلیمان کا لشکر کچل نہ دے، لہٰذا اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کے اس جملے کو زندہ کر دیا، اور قیامت تک جتنی مرتبہ بھی اور جو بھی قرآن مجید پڑھے گا اور جب اس صورت پر پہنچے گا تو وہ اس چیونٹی کا ذکر بھی پڑھے گا اور اس چیونٹی کا کہا ہوا جملہ بھی پڑھے گا۔ یہ تھا آج کے 19ویں پارے کا خلاصہ۔ انشاءاللہ العزیز کل سورہ نمل کے باقی جو 2 واقعات قرآن نے نقل کیے ہیں، ملکہ سبا والا اور ہدہد پرندے والا، وہ بھی ہم نقل کریں گے کل انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، خیر کو پھیلانے کا ذریعہ بنیے، آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور کل انشاءاللہ العزیز ندیم ماہر کو اجازت دیجئے، 20ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کے درمیان پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔